اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت کے اندر گزرے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کو تلاش کر رہا ہو، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اللہ کی مرضی کو تلاش کر رہا ہو، وہ شخص اور وہ شخص جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ یہ گزر چکا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مأواہ جہنم، جو اللہ کے غضب کا مستحق ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن پچھلے درس میں ان کا تو بتا دیا گیا تھا ٹھکانہ، جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ، لیکن جو افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضا کو پانے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ان کے بندوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، جس کو ہم اردو میں تقوی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سارے لوگوں کو تقوی کا پتہ ہی نہیں ہے، تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اصل تقوی کہتے ہیں یہ جو جگہ ہے نا، یہ جگہ، اس جگہ کی دھلائی کا نام تقوی ہے، اس جگہ کی دھلائی کا نام تقوی ہے، دل کی دھلائی کا نام تقوی ہے، سینے کی دھلائی کا نام تقوی ہے۔ اس کے اندر کینہ نہ ہو، اس کے اندر بغض نہ ہو، اس کے اندر عداوت نہ ہو کسی بھی چیز کی، اس کے اندر کسی کے ساتھ دشمنی نہ ہو، حسد نہ ہو کسی کے ساتھ، غیبت نہ ہو کسی بھی، کوئی بھی برا گمان کسی کے لیے نہ ہو اس دل کے اندر۔ جب یہ ساری چیزیں اس میں سے نکال لیں گے نا ہم، تو یہ بالکل اس طرح ہو جائے گا جس طرح ایک وائٹ کپڑے کو، سفید کپڑے کو سرف کے ساتھ اچھے طریقے سے دھویا جائے تو وہ کس طرح صاف چمکتا ہوا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دل جو ہے وہ صاف اور چمکتا ہوا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر سے یہ ساری گندگیاں نکل جاتی ہیں۔ اس کو دھونے کی ضرورت ہے، اس کو دھونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ تو فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ایسے ہی لوگ ہیں ابھی جن کی میں نے بات کی ہے۔ لیکن یہ تقوی حاصل کس طرح ہوگا؟ یہ کس طرح اس جگہ کو ہم جو ہے وہ پاکیزہ کر سکیں گے، ہم جو ہے وہ صاف ستھرا کر سکیں گے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اس جگہ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا کلام خود کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندوں، میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم اس گندگی کو یہاں سے صاف کر سکو، تمہاری روح بھی پاکیزہ ہو، تمہارا جسم بھی پاکیزہ ہو، تمہاری روح کو بھی غذا ملے، تمہارے جسم کو بھی غذا ملے، تمہاری روح کی بیماریاں بھی ختم ہو، تمہارے جسم کی بیماریاں بھی ختم ہو۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، کہ رمضان کا صرف ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جو سحری کھاتے ہیں نا ہم، اس کے اندر برکت ہے۔ کس چیز کی برکت ہے؟ اس کے اندر برکت ہے، کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ کھانا جسم میں لگتا ہے، جسم میں بھی برکت ہوتی ہے، غلاظتیں نکلتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، جسم کا جسمانی اعتبار سے جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں،
روح کو غذا ملتی ہے، روح طاقت لیتی ہے، تقویت اختیار کرتی ہے، اور روح جو ہماری آج کل مردہ ہو چکی ہے نا، یہ ساری کے ساری اس سحری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر دوبارہ جان ڈال دیتے ہیں، دوبارہ جان ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا، بہت بڑا۔ جتنا بھی بڑا کہہ لو اتنا ہی چھوٹا ہے، اتنا ہی چھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہیں، جو اللہ کو ڈھونڈنے والے ہیں، جو اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو ذکر کیا ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کے بہت بلند بلند درجے ہیں، بڑے بڑے درجے ہیں۔ ہم درجات، بہت سارے درجے ہیں، ہم درجات، بہت سارے درجے ہیں، بہت سارے مقام ہیں، بہت سارے عہدے ہیں، عہدے ہیں، عہدہ ہے نا۔ دنیا کے اندر ایک بندے کو 2-3 عہدے مل جائے نا تو اس کا پاؤں زمین پر نہیں لگ رہا ہوتا ہے نا، کہ میرا یہ بھی عہدہ ہے، میرا یہ بھی عہدہ ہے، میرا یہ بھی عہدہ ہے، میرے پاس فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ اور اللہ نے تو اس کے لیے یہ فمن باء فمن اتبع رضوان اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے والے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بڑے بڑے عہدے رکھے ہوں گے، وہاں بڑے بڑے عہدے رکھے ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور پھر میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی میرے بندے کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مقام، یہ مرتبے، یہ جنتیں، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہیں؟ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ آقا دو جہاں نہ آتے، آقا دو جہاں کے امتی ہم نہ بنتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد اگر دوسرے راستے پر چل پڑتے تو کیا ہوتا؟ ایمان سے اگر محرومی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی حالت میں خاتمہ فرمائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہارے اوپر ایک احسان عظیم کیا ہے، اور وہ احسان عظیم ہے کہ میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تم ہی میں سے ہے، من انفسہم، جو تم ہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے، رسول بنا کر انہیں بھیجا ہے، رسول بنا کر انہیں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ میری آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائے، میرا کلام پڑھ کر تمہیں سنائے، میرے احکام پڑھ کر تمہیں سنائے، میری باتیں پڑھ کر تمہیں سنائے۔ کیوں سنائے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ ان آیات کے ذریعے سے وہ تمہیں پاکیزہ کرے، تمہارے باطن کو بھی پاکیزہ کرے، تمہارے ظاہر کو بھی پاکیزہ کرے، تمہاری جتنی بھی غلاظتیں ہیں باطن کی وہ بھی دھل جائیں، اور تمہاری جتنی بھی غلاظتیں ہیں ظاہر کی وہ بھی ساری کی ساری ختم ہو جائیں، اور جسمانی غلاظتیں بھی، روحانی غلاظتیں بھی ختم ہو جائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ وہ تمہیں پاکیزہ کرے، ایسا بنا دے جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں۔ مجھے مثال یاد آ رہی ہے، یہاں پر ماں چھوٹے بچے کو تیار کرتی ہے نا کہیں بھیجنے کے لیے پروگرام میں، تو وہ اس کو کتنا بنا سوا کر پارٹیسپیٹ کر رہا ہو یا اس کو کوئی جشن وغیرہ ہو تو کیسے اس کو خوبصورت سا تیار کرتی ہے، ایسا پیارا تیار کرتی ہے کہ بس میرا بچہ جو ہے وہ سٹیج پر جو سب کے دلوں کو بھا جائے اور سب کو اچھا لگے، ایسے اس کو تیار کرتے ہیں، ایسے ماں اس کو تیار کرتی ہے۔ تو نبی بھی اپنی امت کو اسی طرح تیار کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بن جائیں، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے اسی وقت بنیں گے جب ان کا دل یہاں سے صاف ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔
جب روح پاکیزہ ہوگی اور روح کے ساتھ جسم بھی پاکیزہ ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ تمہیں کتاب سکھائے، تمہیں اللہ کا کلام سکھائے، اللہ کا قرآن سکھائے، والحکمہ اور حکمت بھی سکھائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی کے اندر تھے، جہالت کے اندر تھے، گمراہی کے اندر تھے، جہالت کے اندر تھے، میرے نبی نے جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئے، جہالت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، غیر اللہ سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف رخ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا احسان ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ کی ذات ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔